وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ آتینا اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات والفرقان فرقان کا روٹ ہے فے رے قاف فرق کرنے والی فرقان فرق کرنے والی الگ الگ کرنے والی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ فے سے ہی لفظ شروع ہو رہا ہے جیسے پیچھے بھی گزرا. تو فرق یعنی الگ الگ کرنا مراد ہے حق اور باطل کی تمیز کرنے والی. مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں کئی آراء ہیں. نمبر 1 بعض نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہی ہے کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. بعض نے کہا فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کون سے کچھ پتا؟ عصا، ید بیضا اور اس کے علاوہ بہت سے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو فرقان یعنی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو ان کے پاس پیغام کے ساتھ کیا تھا؟ عصا بھی تھا اور ید بیضا بھی تھا. تو بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد یہاں معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. کتاب کے علاوہ ان کو جو معجزے ملے تھے وہ فرقان ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور معجزے بھی دیے. اچھا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد کتاب کا فہم تھا، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کی سمجھ، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں ہوتی اس وقت تک انسان فرق نہیں کر سکتا. قرآن کا بے سوچے سمجھے پڑھنا، اب قرآن تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر فرقان کوئی نہیں آپ کے پاس کیونکہ سمجھ نہیں. تو اسی طرح ایک تو تھی تورات جو لکھی ہوئی دے دی گئی، اور ایک تھی کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی سمجھ، اس کا معنی. اور یہ معنی بھی نبی کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرے، انٹرپریٹ کرے. جیسے کہ پیچھے میں ذکر کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں کہ لوگوں کے لیے کیا اتارا گیا. تو قرآن کا بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی محض کتاب کی ٹیکسٹ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتی، اس کا بیان یعنی اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ کیا مراد کیا ہے. تو یہ مراد جو ہے یہی فرقان ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی پر جو قرآن کی فہم اتری وہ بھی وحی کے ذریعے ہی اتری ہے، یعنی مخصوص احکامات پر جو عمل کا طریقہ بتایا گیا. مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، یہ سب کچھ کس نے کر کے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیا تھا؟ سب کچھ قرآن کی تفسیر تھی، یہی بیان تھا. یعنی بیان صرف کرسی پہ بیٹھ کے تشریحات بولنا نہیں ہوتا. بیان کا مطلب اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی بتانا کہ اس کو عمل میں کس طرح لایا جائے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، قرآن کا بیان بھی اترا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیان اسی کے اندر ہی لکھ دیا جاتا، قرآن تفسیر کے ساتھ ہی ہمیں دیا جاتا. اگر تفسیر کے ساتھ ملتا تو پھر کتنے والیوم میں ہوتا اور کتنے اس کو حفظ کر سکتے اور کتنا بھاری ہو جاتا. اور سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے نا، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. یعنی قرآن کا بیان بھی کس کے ذمہ ہے؟ یہ آیت کیوں کوٹ کیا میں نے؟ یعنی صرف قرآن نہیں اترا، اس کا بیان بھی اترا ہے. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت
آپ کے عمل، آپ کے طریقے، آپ کی باتوں کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے حدیث کی یا آپ کی سیرت کی یا آپ کو جاننے کی، تو ایسا شخص قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا تھا تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے اور میں اس میں سے کچھ چھوڑ نہ دوں، تو آپ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے وہی روکی اور بیچ میں آپ کو سمجھایا کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب دیکھیے قیامت کی بات ہو رہی ہے، اتنا اہم موضوع بتایا جا رہا ہے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہوگا کیا. بہت سخت آیتیں ہیں پیچھے. آیت نمبر 15 سے آگے 16 سے شروع ہوتی ہے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ القیامہ جو ہے یہ 29ویں پارے کی سورت ہے. اب 29ویں پارے میں قیامت کا بیان جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ اس کو تیز تیز پڑھنے لگتے ہیں. اصل موضوع روک دیا جاتا ہے اور کیا شروع کر دیا جاتا ہے؟ معاملے کی وضاحت یا جو تربیت ہے. اور کہا جاتا ہے لا تحرک به لسانک، ایسے نہیں لینا، جلدی نہیں کرنی، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لتعجل به کہ تم اسے جلدی جلدی لے لو. ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، کہیں نہیں جاتا، کچھ نہیں بھولے گا. وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا. فاذا قرأناہ، پھر جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو تمہارا کیا کام ہے؟ بولنا نہیں. فاتبع قرآنہ، اس کی ریڈنگ کو فالو کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ کر کے پھر موضوع شروع کیا کلا بل تحبون العاجلہ. یعنی بیچ میں آپ دیکھیے قرآن اتنے نیچرل انداز میں نازل ہوا ہے، اور اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی جب تک نیچرل نہ ہو. یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اور صرف بولتا چلا جائے. نہیں، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کرے کہ واقعی طالب علم پوری طرح لے رہے ہیں، ان کے لینے کا انداز درست ہے، اور پھر اس کو میک شور کرے کہ بات پوری پہنچائی جائے. ثم ان علینا بیانہ، اس کو پوری طرح واضح کر کے سمجھایا جائے. اس کے بغیر فرقان نہیں ملتا. قرآن تو مل جائے گا، فرقان نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا، صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ اس کے فرقان بھی اتارا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی فرقان کی؟ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرقان. کتاب کے ساتھ فرقان ضروری ہے، اس کی سمجھ ضروری ہے. تو کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. جو معجزات ہیں وہ تو پہلے ملے تھے نا. مدین سے آپ واپس آ رہے تھے اور جو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت معجزات دیے گئے تھے، اور یہاں تو کتاب اور کتاب کا فہم. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ.